शैतान के चोर दरवाजों में से एक अहम चोर दरवाज़ा है गुस्से में बेकाबू हो जाना। गुस्सा आना फितरी चीज़ है, लेकिन गुस्से में बेकाबू हो जाना गलत बात है, काबिले मुआखज़ा है। गुस्से के नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। गुस्से ही की हालत में तो आदमी कत्ल करता है, गुस्से ही की हालत में तो आदमी तलाक देता है, गुस्से ही की हालत में तो आदमी ताल्लुकात को तोड़ लेता है, गुस्से ही की हालत में तो आदमी बद्दुआ दे देता है। अल्लाह पर भरोसा करते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, मुअव्विज़तैन का एहतिमाम करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, सूरह फलक सूरह नास का एहतिमाम करते हैं, तो शैतान हमसे दूर भाग जाता है। याद रखिए, हमें और आपको घबराना नहीं है कि जी क्या होगा। अरे हमारे दरमियान ऐसे लोग भी मौजूद हैं, गुजर चुके हैं कि वो ईमान में अगर पक्के हैं तो शैतान भी सामने से भाग जाता है। इसलिए दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को उमर जैसा ईमान वाला बना दे, हमारे ईमान को उमर वाला ईमान अता कर दे कि शैतान हमें देखकर रास्ता बदल दे। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ उस आयत के साथ जो आयत मैंने पढ़ी। वही असल चीज़ है कि हम इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाएं। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 208, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतानों की पैरवी न करो, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे बाल बच्चों की हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन। यूं ही अगर रहोगे हुक्म खुदा से गाफिल, यूं ही अगर रहोगे हुक्म खुदा से गाफिल, शैतान छीन लेगा ईमान रफ्ता रफ्ता। ख़वातीन व हज़रात, ये थे शेख सनाउल्लाह मदनी हफ़िज़हुल्लाह, जो आपके सामने शैतान के चोर दरवाज़ों को खोल खोल कर बयान कर रहे थे और उसे बंद करने का तरीक़ा भी आपको समझा रहे थे। लेकिन ये सब कुछ सुनने और जानने के बावजूद भी अगर आपके ज़हन व दिमाग में शैतान का चोर दरवाज़ा भी खुला हुआ है और उसे बंद करने का तरीक़ा आपके पास नहीं है, तो उसे बंद करने के लिए शेख से ताला चाबी लेके जाएं और उसे बंद करने का तरीक़ा शेख से जान के जाएं। यकीनन बहुत सारे सवालात, बहुत सारे इश्कालात और हो सकता है कुछ एतराज़ात भी आपके जहनों में हों, तो आपको उसे दूर करने का, उसे रफ़ा करने का मौका मिलेगा। सवाल करने के लिए कुछ उसूल व ज़वाबित रखे गए हैं। हो सकता है हमारे बाज़ भाई या बहन देर से तशरीफ़ लाए हों और उन्हें इसकी ख़बर ना हो, तो आप ये चीज़ जान लें कि आपका सवाल शेख के मौजू ही से मुताल्लिक़ हो। आपका उन्वान है शैतान के चोर दरवाज़े। आपका सवाल मुख्तसर हो और दो टोक हो, मौजू ही से मुताल्लिक़ हो, फ़िक़ही सवाल ना करें और एक टाइम में सिर्फ़ एक सवाल करें। एक वक्त में सिर्फ़ एक सवाल करने का आपको मौका मिलेगा। 2 माइक रखे गए हैं, एक बहनों के शोबे में और दूसरा भाइयों के शोबे में। चूँकि पहले सेशन में हमने भाई को सवाल करने का मौका पहले दिया था, तो इंसाफ का तकाजा है कि इस बार हम बहनों को पहले सवाल करने का मौका दें। अगर किसी बहन के पास सवाल है तो वो कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एक बहन का सवाल है कि कुछ लोग दोस्तों के साथ बाहर तो खूब हंसी मजाक करते हैं, मगर घर में वो हमेशा गुस्से में ही होते हैं। बहन ने सवाल किया, कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर हंसी मजाक करते हैं और जब घर में आते हैं तो गुस्से ही में आते हैं। कुरान मजीद की आयत है वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, कि तुम अपनी घरवालियों के साथ अच्छे तरीके से रहो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते तो ऐसा महसूस नहीं होता कि आप गुस्से से हैं। आप घर में दाखिल होते, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिसवाक तलब करते और आप बिल्कुल आम इंसान की तरह रहते थे। ऐसा नहीं था जो हम और आप सोच रहे होंगे कि कोई बड़ा आदमी है तो बिल्कुल ऐसा रहता होगा कि लोग उनसे डरते रहे होंगे। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, सही बुखारी किताबुल अदब किताब नंबर 78 बाब नंबर 40 हदीस नंबर 6039, कान फी मेहनत अहली, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आते तो गोया के घर वालों की खिदमत में लगे हुए हैं, उनके काम में लगे हुए हैं और उनकी मदद करने में लगे हुए हैं। इसलिए लोगों को चाहिए
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور خوش و خرم رہیں، کیونکہ گھر کے اندر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے، ورنہ ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ۔ جی بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ یہ تالی بجانا منم الشیطان کر کے ایک قرآن کا آیت ہے، تالی بجانا، کلیپنگ آف ہینڈس، یہ اکثر ادھر کرتا رہتا ہے، مطلب جو آپ کا اپریشیشن کے لیے کون سا بھی کانٹیسٹ میں بولا ہے، انسٹیڈ آف مطلب جو کلیپنگ کے بدلے میں تکبیر بول سکتے ہیں، اور اس کے معاملے میں آپ کا صحیح جواب چاہیے، کیونکہ کیا ہے قرآن اس کا حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خطبہ کی ہے، کبھی کوئی تالی بجائے نہیں، میرے کو تو اردو نہیں آتی ہے، معافی چاہتا ہوں، تو یہ بدعت بھی ہے میرے حساب سے، تو اس کے اوپر آپ کا آنسر چاہتا ہوں۔ بھائی نے سوال کیا تالی بجانے کے بارے میں، قرآن مجید کی اس آیت سے شاید وہ مراد لے رہے ہوں گے جس میں ہے سورہ انفال کے اندر کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے، صحابہ کرام دوسرے کفار جو تھے وہ تالیاں بجایا کرتے تھے، سیٹیاں بجایا کرتے تھے، تو وہ اس طریقے سے مذاق اڑاتے تھے، تو وہ کہا گیا ان لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ ایسا نہ کریں۔ لیکن کسی کو اس طریقے سے مبارکباد دینا کبھی کبھی ایسا بھی ثابت ہے، جیسا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ صحابہ سے یہ بھی چیز ثابت ہوئی ہے کہ ان لوگوں کے درمیان یہ باتیں آئی اور ان لوگوں نے کسی موقع پر تالیاں بھی بجائی ہے۔ ویسے زیادہ میرے پاس تو اس کا علم نہیں ہے، تو جو لوگ جانکاری رکھتے ہیں اس سے علم حاصل کیا جائے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7، کہ جن کے پاس اس کے متعلق علم ہے تم ان سے جا کے پوچھو۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگلا سوال بہنوں کی طرف سے، اگر کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو غصے کے آنے پر دوسروں کے بتائے ہوئے تقریباً تمام اعمال کرتے ہیں، جیسے کھڑے ہوں تو بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے تو لیٹ بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا غصہ جو ہے کنٹرول میں نہیں رہتا، تو ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے، اس کا حل بتائیے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، جیسا کہ بہن نے کہا کہ پورا حربہ اپنانے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے، تو کیا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ وہ بھی ان کو پڑھوانا چاہیے۔ پھر ان کے اوپر یہ خیال رہنا چاہیے کہ میں جس کے اوپر طاقت رکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ پھر اس کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ وہاں سے ہم اس کو ہٹا دیں، وہاں سے اگر ہٹا دیں گے تو وہ سامنے سے اگر ہٹ جائے گا تو غصہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر نہیں ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر لے آئے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی میرا سوال ہے، آپ نے فرمایا کہ جو لوگ غصے پہ کنٹرول کریں گے کل اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا اور انعام دے گا، جی، تو یہ کیا مرد لوگ کے لیے، آپ نے عورت کے لیے نہیں فرمایا؟ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا کہ جو لوگ غصے پر کنٹرول کرتے ہیں تو یہ تو مردوں کے لیے تھا، عورتوں کے لیے کیا؟ تو وہاں اللہ تعالیٰ عورتوں کے لیے اس کے حساب سے انتظام کر دے گا کہ اگر وہ بھی غصے پر قابو رکھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی انتظام کرے گا، اور جو چیز بہتر ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، کیونکہ وہاں دل میں جو بھی چیز خواہش پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ یہ نہیں سمجھیں کہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اس کے نیک عمل کا بدلہ دینے والا ہے، دوسرے ناحیے سے اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا، اور اس طریقے سے ان کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا جو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اگلا سوال بہنوں کی طرف سے اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے کہا کہ شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان کوئی تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ جی، اگر بہترین بیوی ملنے کے باوجود بھی شوہر دینی معاملات میں اس کا ساتھ نہ دے، جی، تو کیا وہ اس کے خلاف جا کر اگر کوئی دینی کام کرتی ہے تو کیا وہ شوہر کی نافرمانی ہوں گی؟ بہن نے سوال کیا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالات ایسے رہیں کہ آدمی جو ہے وہ غلط راستے پر جا رہا ہے اور بیوی سمجھاتی ہے، تو جو چیز اگر ایسی ہو کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہ اس چیز کا حکم دے رہا ہے تو ہمیں وہ بات نہیں ماننی ہے۔ مثال کے طور پر نماز مت پڑھو تو ہمیں اس کی بات نہیں ماننی ہے، پردہ مت کرو ہمیں اس کی بات نہیں ماننی ہے۔ لیکن اگر جائز چیز میں جو چیز مباح ہو تو ہم اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے مباح چیز کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جو چیز فرض ہے وہاں اللہ کا قانون توڑا جا رہا ہو تو وہاں شوہر کی بات نہیں ماننی ہے بلکہ اللہ کی بات ماننی ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق یا فی معصیت اللہ، مسند احمد کی حدیث ہے کہ مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نام سلیم انصاری ہے اور کاروبار کرتا ہوں۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी किसी को खिलाफ शरअ काम करते देखते तो गुस्सा हो जाते जी। और सहाबा आपके चेहरे पर आपके गुस्से के आसार देख लेते, चेहरा सुर्ख हो जाया करता था। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जब अपने बच्चों में कोई खिलाफ शरअ काम या खिलाफ हदीस काम करते हुए देखते तो आप गुस्सा हो जाते। बाद सहाबा तो अपने बच्चों से बातचीत बंद कर देते। आज जैसा कि कुरान की आयत है, क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने अहलो अयाल अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। जी। आज हम घर में जब बच्चों को या बीवी को खिलाफ शरअ काम करते हुए देखते हैं या हदीस के ख़िलाफ़ अमल करते हुए हम समझाते हैं, उसके बावजूद वो नहीं मानते तो हम गुस्सा करते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं तो कहते हैं कि इसका बाप तो बड़ा गुस्सा वाला है, ये आदमी बड़ा गुस्से वाला है। तो ऐसी सूरत में जैसा कि आपने कहा कि गुस्सा शैतान के हरबों में से एक हरबा है, तो ऐसी सूरत में हम गुस्सा करें ना करें, क्या इजहार करें? भाई ने सवाल किया कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब घर वाले ना माने तो हम गुस्सा करते हैं। मैंने अपनी तकरीर के दौरान ये कहा, गुस्से में बेकाबू हो जाना वो गलत है, गुस्से में बेकाबू हो जाना वो गलत है, और वो भी नाजायज़ काम में बेकाबू हो जाना वो गलत है। जायज़ काम में आदमी क्या कर सकता है, गुस्सा कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़बरदस्ती करे। जितनी हमारे अंदर ताकत है हम उसको हिकमत के साथ समझाएं। जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस कि जब तुम बुराई को देखो तो आदमी को चाहिए कि हाथ से रोक दे या फिर ज़बान से कहे या फिर दिल में बुरा जाने। अपना काम है बात पहुंचा देना, गाहे बगाहे उसको समझाते रहना, गुस्से का कानून के दायरे के अंदर इजहार करना। इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे ज़बरदस्ती करें, क्योंकि वो हिदायत देना अल्लाह का काम है। देखिए नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपने घर वालों को समझाते रहे, क्या नतीजा निकला? लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी समझाया लेकिन उनकी बीवी नहीं मानी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें इतना ज़बरदस्ती करना है कि रास्ते अलग हो जाएं। हाँ, अगर नाजायज़ काम में ऐसा मसला हो रहा है तो हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन जायज़ काम में अगर कोई बात है तो हमें आखिरी दम तक उन्हें समझाना चाहिए। अगर उनको छोड़ देने से ज़्यादा नुकसान है तो गलती हो जाएगी, इसलिए हमें चाहिए कि हम आखिरी दम तक उनको समझाते रहें। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जज़ाकल्लाह। जी, अगला सवाल बहनों की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरा नाम रेहाना काजी, मैं टीचर हूँ। ब्रदर, आपने अपने दर्स में फरमाया कि नमाज के दौरान अगर शैतान वसवसा डाले तो हमें आउज़ु बिल्लाह पढ़ना चाहिए जी। लेकिन अगर नमाज में क़िरात के दौरान अगर शैतान वसवसा डाले जी। तो हम अपनी जो सूरत पढ़ रहे हैं उस सूरत को मुकम्मल करने के बाद आउज़ पढ़ें या सूरत के दरमियान ही पढ़ लिया जाए? मैंने एक हदीस बयान की थी, जैसा कि बहन का सवाल है कि क़िरात में कोई इस तरह हमें शैतान भटकाए तो क्या करें। सही मुस्लिम की वो हदीस मैंने पढ़ी थी, हदीस नंबर 2203 कि सहाबी ने कहा उस्मान बिन अबिलास के अल्लाह के रसूल, शैतान मेरे दरमियान और मेरी नमाज और मेरी क़िरात के दरमियान भटकाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम औज़ु बिल्लाह पढ़ लो और बाएं तरफ 3 मरतबा थुकाओ। तो जिस वक्त हो रहा हो हमें चाहिए कि उस वक्त हम ये पढ़ लें, फिर उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि उस वक्त हमारी ज़बान चलती हुई नहीं रहती है तो हम कैसे आगे पढ़ पाएंगे। तो फ़ौरन हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, हल्के से पढ़ें और बाएं तरफ 3 मरतबा थुका दें, फिर उसके बाद अपनी क़िरात को जारी रखें। वो सहाबी कहते हैं फ़फ़अलतु ज़ालिका फ़अज़हबहुल्लाहु अन्नी, कि जब मैंने ऐसे काम किया तो अल्लाह ताला ने मुझसे उस चीज़ को दूर कर दिया। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जी, अगला सवाल आप। जी भाई, सवाल करें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद अय्यर। मेरा ये सवाल था कि जब जमात में होते हैं उस टाइम में अगर समझो मुझसे कुछ गलती हुई नमाज में जी, तो जमात में अगर नमाज ख़त्म होने से पहले 2 बार सजदा कर सकते हैं? भाई ने सवाल किया कि अगर मैं जमात में हूँ और मुझसे गलती हो जाती है तो क्या मैं आखिर में सजदा कर लूँ। भाई को ये जवाब मालूम होना चाहिए कि इमाम साहब के साथ अगर हम हैं तो अगर इमाम साहब से गलती होती है तो हम सभी लोग मिलकर सजदा करेंगे, लेकिन अगर हमारे दिल में कोई वसवसा पैदा हुआ, शैतान ने भटका दिया, तो हमको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक इमाम गलती ना करे, क्योंकि हम इमाम के साथ हैं, इमाम जैसा करेगा हम भी वैसे करेंगे, तो हम अलग से कुछ भी नहीं कर सकते। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जी, सिस्टर सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आप नजमुस से है, शैतान ने आदम व हवा को कैसे बहकाया? बहन का सवाल अच्छा है कि शैतान ने आदम को और हवा को कैसे बहकाया। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 20 में है फवस्वस लहुम शैतान, कि शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा पैदा किया। अब कैसे पैदा किया, किस तरीके से किया, कुरान और हदीस में उसका जिक्र नहीं है,
اسی لیے ہم دماغ میں بھی یہ نہیں رکھ سکتے کہ کیا شیطان جنت میں داخل ہو کر ایسا کیا یا پھر کیسے کیا، وہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن اتنا تو ہے کہ شیطان نے وسوسہ پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھٹکایا کہ تم لوگ جو اس طریقے سے ہو، اگر اس درخت کو کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہ سکتے ہو اور تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے. تو یہ وسوسہ کا لفظ آیا ہے، تو ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ اس نے وسوسہ پیدا کیا. کیسے کیا اس کے بارے میں صرف اللہ کو معلوم ہے. واللہ عالم بالصواب. جی بھائی سوال کر سکتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد وسیم ہے. یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ شیطان کے چور دروازے سے کس طرح بچا جائے. بھائی نے سوال کیا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیطان کے چور دروازے سے کس طریقے سے بچا جائے. میں نے اپنی پوری تقریر کے دوران یہی کہا کہ آپ کو اگر یہ دروازے سے وہ داخل ہو رہا ہے تو آپ کو اس دروازے سے آنا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے. ایمان پکا ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہو، ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کریں، دعائیں یاد کریں، ذکر الہی میں مشغول رہیں، اور اگر کسی چیز کے بارے میں ہمارے درمیان بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے تو ہم اس کو دور کریں، کیونکہ شیطان کبھی کبھی ایسا بھی کر سکتا ہے کسی کے تعلق سے ہم کو بدگمان بنا دیتا ہے جبکہ وہ آدمی نیک ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ایسی بات ہو تو ہم ان سے ملیں. تو اس طریقے سے ہم شیطان پر قبضہ حاصل کر سکتے ہیں. اور بہترین چیز ہے کہ ہم سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتیں اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہماری حفاظت کرے گا. واللہ عالم بالصواب. جی خواتین کے شعبے سے کوئی سوال ہے تو کر سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام ثنا دیشمکھ ہے اور میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور میں جاب بھی کرتی ہوں. میرا کویشچن یہ ہے کہ ہمیشہ غصہ حرام نہیں ہے، مطلب مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ کون سی جگہوں پر غصہ کرنا حلال ہے، اجازت ہے ہم لوگوں کو کس جگہ پر غصہ کرنے کی. بہن نے سوال کیا کہ کس جگہ پہ غصہ کرنا حلال ہے. حلال جگہ پر حلال طریقے سے غصہ کرنا حلال ہے اور حرام جگہ پر حرام طریقے سے غصہ کرنا حرام ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس کے اوپر غصہ کر رہے ہیں کیا اپنی ذات کے لیے غصہ کر رہے ہیں یا پھر اللہ کے لیے غصہ کر رہے ہیں. اگر اللہ کے قانون کو توڑا جا رہا ہو، اللہ کے حدود کی پامالی کی جا رہی ہو، تو وہاں آدمی کو غصہ ہونا چاہیے تاکہ اس کو ہم ختم کر سکیں. لیکن ہم ناجائز کاموں میں غصہ ہو رہے ہیں تو وہاں وہ صحیح نہیں ہے. اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے. آدمی خود بس ایک پیمانہ بنا لے کہ اس کام کو کرنے سے اللہ کا قانون توڑا تو نہیں جا رہا ہے، یا یہ کام کرنے سے بات صحیح تو نہیں ہوگی. تو اگر یہ طریقے کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. واللہ عالم بالصواب. جی کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام عبدالغنی ہے اور ہماری تنظیم مزدوروں کے حق کے لیے لڑتی ہے. آپ نے کافی چور دروازے بتائے، میں آپ سے پوچھوں اگر ایک کوئی مین دروازہ ہے کیا؟ ایک بھائی نے سوال کیا کوئی مین دروازہ ہے کیا اس کا. تو اس کا مین دروازہ یہی ہے کہ وہ انسان کو جنت سے نکالا اور جہنم میں داخل کرنا چاہتا ہے. یہ اس کا سب سے اہم دروازہ ہے. شکوک و شبہات پیدا کرنا اور لوگوں کو اسلام سے ہٹا دینا، کفر پر اس کو مارنا اور اس کا خاتمہ اسی پر کرنا. کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 6، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن بنا لو. یہ تو اپنے گروپ والوں کو بلا رہا ہے تاکہ وہ لوگ جہنم میں چلے جائیں. تو کفر شرک سب سے بڑا دروازہ ہے. مین جی چور دروازہ، مین دروازہ. جی جی واللہ عالم. جی بہن سوال کر سکتی ہیں آپ. السلام علیکم. میرا نام ہنا ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال ہے کہ آپ نے کہا ایمان والوں پر شیطان کا بس نہیں چلتا. جی. لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایمان والے ہوتے ہیں لیکن بڑی آسانی سے غلطیاں کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. تو ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ شیطان کا بس جو ہے وہ نہیں چلتا، وہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 میں ہے کہ بس چل جاتا کن لوگوں پر جو اس کو دوست بناتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومنوں پر بس نہیں چلتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شیطان بھٹکا دیتا ہے اور آدمی اس کے وسوسے میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ چیز رکھے ہوا ہے کہ وہ توبہ استغفار کرتا ہے. نیک لوگ فوراً توبہ استغفار کر لیتے ہیں جیسا کہ آدم اور حوا نے کیا تھا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23 کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، تب تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شیطان کے قبضے میں بھی آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
اس کے دل کے اندر توبہ استغفار کرنے کی خواہش پیدا کرتا ہے، پھر انسان فوراً توبہ استغفار کر لیتا ہے، اس کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد فہیم خان ہے، میں مراد آباد سے آیا ہوں، میں براس مینوفیکچر ہوں۔ حضرت میں بس 1 منٹ آپ کا لینا چاہوں گا، تھوڑی سی میری بات طویل ہے۔ آپ نے غصے کی ابھی بہت اچھی ڈیفینیشن دی ہے۔ میں جو آپ کو سامنے کھڑا ہوں یہ غصے کا شکار ہوں جی۔ میں نے اپنی بیوی سے جھگڑا کر کے اپنے اوپر آگ لگا لی تھی اور شیطان میرے اوپر حاوی ہو گیا تھا۔ آج 3 سال سے میرا پورا کاروبار ختم ہو چکا ہے۔ جی۔ میں کاروبار کے سلسلے میں بامبے بھٹک رہا ہوں اور الحمدللہ بچپن سے نمازی تھا، شکر ہے اللہ کا، اللہ نے حج کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ سوال میرا یہ ہے سر کہ میں نماز برابر پڑھتا ہوں اور تلاوت بھی جو ہوتی کرتا ہوں، لیکن میرا ایک دوست ہے وہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے، 50-60 ہزار روز انکم کماتا ہے، زنا کاری بھی کرتا ہے، شراب بھی روز پیتا ہے اور بہت ترقی کرتا ہے، اور میں پورا کا پورا جتنا بھی ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں، جو بھی تسبیحات پڑھتا ہوں، لیکن شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ ان تسبیحات سے کچھ نہیں ہونے والا، ان نمازوں سے کچھ نہیں ہونے والا، اور تو اس سے ہٹ کر کے دوسری طرف لگ جا تو تیرا کام ہو جائے گا۔ تو مجھے صحیح طریقہ بتائیں۔ بھائی نے کہا کہ میں نیک کام بھی کرتا ہوں، دوسرے بھائی نیک کام نہیں کرتے، لیکن پھر بھی میری ترقی نہیں ہوتی اور دوسرے کی ترقی ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیے مومن کا معاملہ عجب ہے، اگر اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ صبر کرے، آپ صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ صحیح مسلم کی حدیث کتاب الزہد کتاب نمبر 53 میں ہے کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس لذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ تو آپ صبر کے ساتھ رہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور آزما رہا ہے، اس لیے اللہ نے کہا سورہ بقرہ میں کہ ہم آزمائیں گے تم کو فلاں فلاں طریقے سے۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے درجے رکھے ہیں اور اس کا بہت زیادہ انعام رکھا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اگر آپ کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو رہا ہے کہ جس کو آپ زبان پر بھی نہیں لا سکتے، تو صحیح مسلم کی ایک حدیث سے نبی نے کہا ذاک صریح الایمان، یہی تو پکا ایمان ہے، یعنی آپ پکے مومن ہیں کہ آپ کے دل میں یہ وسوسہ شیطان پیدا کر رہا ہے، ہاں لیکن آپ کو زبان سے اظہار نہیں کرنا ہے اور اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اگر اس طریقے سے رہیں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے، اور یہ دولت کیا ہے، دنیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے، کافروں کو دے رہا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، تو یہ دنیا ہے اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن آخرت میں انجام نیک لوگوں کا ہونے والا ہے، اور جو لوگ فقیر لوگ ہیں وہ مالداروں سے کئی سال پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اتنا بڑا انعام رکھا گیا ہے۔ ان رضا اللہ یورثھا من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 128، کہ زمین اللہ کے لیے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، لیکن انجام جو ہونے والا ہے وہ نیک لوگوں کے لیے۔ تو آدمی صبر کرے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے، کوشش کرے، کوشش کرنا اپنا کام ہے، روزی دینا اللہ کا کام ہے، اس لیے ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، یہ سب سے اہم چیز ہے، اور نماز کے ذریعے صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے خطیب محترم کا شکریہ ادا کرتے ہیں